یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی معاملہ ہوتا تو وہ کہتے عبداللہ بن مسعود سے جا کر پوچھ لو، اور وہ جو فرما دیتے، کوئی صحابی یہ نہیں کہتا کہ دوسرے سے پوچھ لینا، وہ کہتے جب انہوں نے بتا دیا میرے سے پوچھنے کی حاجت نہیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیا تھی کہ شروع میں رفع دین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو 80 سے زیادہ محدثین نے فرمایا کہ یہ حسن ہے، صحیح ہے، جن میں غیر مقلدین میں موجود ہے۔ اب اس اندازہ لگا لیں، جو کوفہ میں نے یہاں پر یہ میری کتاب موجود ہے جس میں 104 صحابہ کرام میں نے بحوالہ نقل کیے کہ یہ کوفہ میں یا تو رہائش پذیر تھے یا وصال ہو گیا، ان کی قبر موجود ہے، یا یہاں گورنر بنے یا کوئی عہدہ ملا یا کچھ اثر ہے، تو یہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن حکیم سے بھی یہ بات موجود ہے، سنت سے بھی موجود ہے، صحابہ سے بھی موجود ہے، تابعین سے بھی موجود ہے کہ شروع میں صرف رفع دین کیے جائے، پھر نہیں کیے جائے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تحقیق کہ وہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خشوع کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز میں تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہیں اور دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے، نہ ہی نماز میں رفع دین کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی تفسیر کی ایک اور تائید میں دوسری تفسیر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بھی اس بارے میں موجود ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 مقامات پر رفع دین کرنا چاہیے، جس میں پہلا بتایا کہ شروع میں رفع دین کرنا چاہیے نماز کے، باقی اور مقامات بتائے۔ یہ المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر سند صحیح کے ساتھ روایت موجود ہے۔ اسی طرح اس تفسیر کی تائید میں مشہور ثقہ تابعی حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو لوگ صرف تکبیر اولیٰ کے وقت رفع دین کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو رفع دین باقی ہے شروع والی نماز کے علاوہ، یہ نماز کے اندر ایک حرکت ہے، جبکہ پہلی جب ہم کرتے ہیں تو نماز اصل میں ذکر الہی ہے، نماز جو ہے ذکر الہی ہے۔ اب جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو یہ اللہ اکبر جو ہے اس رفع الیدین کا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ جو تکبیر کہتے ہیں، یہ اس رفع الیدین کا ہاتھ اٹھانے کی تکبیر ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ ہاتھ اٹھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ اب جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع والی تکبیر کہتے ہیں، رفع دین والی نہیں کہتے۔ تکبیر انتقال ہے، رفع دین کی نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اٹھانا ایک حرکت ہے، اس کے ساتھ کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ انتقال کے لیے کہتے ہیں، اور جو ساتھ حرکت کرتے ہیں یہ بلا ذکر ہے۔ سجدوں کے اندر جب ہم کہتے ہیں تکبیر انتقالات ہیں، اور جو ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی تو وہ ہاتھ اٹھانا صرف حرکت ہے۔ تیسری رکعت میں بھی یہی بات ہے۔ اسی طرح جب ہم کوئی وطر کی بات کرتے ہیں، وطر میں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہ تکبیر انتقال نہیں ہے، بلکہ اپنے ہاتھ جو اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم نماز عیدین ادا کرتے ہیں تو وہاں پر بھی جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں 3 دفعہ اٹھاتے ہیں، تو وہ 3 دفعہ اٹھاتے ہیں تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ یہ خالی حرکت نہیں ہے۔